السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری زیارت ہے بدر کے مقام۔ یہ بدر جو ہے تو اس مقام کا نام ہے، شہر ہے یہ۔ تو یہاں پر انشاءاللہ آپ کی 4 زیارتیں رہیں گی۔ ایک سب سے پہلی زیارت جو آپ کے سامنے ہے شہدائے بدر ہے۔ اس جگہ پر 13 صحابہ اکرام کی قبر مبارک موجود ہے۔ کتنی ہے؟ 13۔ اور شہدائے بدر 14 لوگ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 14 لوگ ہیں۔ یہاں پر صرف 13 قبریں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد ہماری دوسری زیارت رہیں گی جنگ بدر کا میدان، جہاں پر جس جگہ پر جنگ واقع ہوئی تھی اس جگہ کا میدان، اسی کے پاس مسجد عریش ہے۔ کون سی؟ مسجد عریش۔ اس جگہ پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا، وہ مسجد عریش ہے۔ انشاءاللہ تفصیلاً آپ کو جو ہے تو میں بدر کے میدان میں لکھ جا کر بتاؤں گا۔ اور دوسری جو ہے تو آپ کا ہے جبل ملائکہ۔ یہ 4 زیارتیں انشاءاللہ ہماری بدر میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ جو ہے اصلی شہدائے غزوہ بدر۔ یہاں پر جو ہے غزوہ بدر کے جتنے صحابہ ہیں ان کے نام یہاں پر موجود ہے۔ اس کے اندر سے جو ہے کفاروں کے بڑے بڑے جو سردار مارے گئے تھے وہ اسی جنگ میں مارے گئے تھے۔ اور کیا بولتے ہیں، اسلام کی سب سے پہلی اور عظیم جنگ تھی۔ اس کے اندر 313 صحابہ اور ان کے بدلے میں سامنے جو مقابل میں تھے وہ 1000 سے زائد کفاروں کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر فرشتوں کو اتار کر ان کی مدد کروائی۔ انشاءاللہ تفصیلاً میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی جائیں گے ربنا یا ربنا 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہاں پر مسجد عریش کے سامنے میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم مسجد عریش کے اندر مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہماری جو نیکسٹ زیارت رہیں گی میدان جنگ بدر کی ہوگی۔ ابھی ہم یہ جو جس میدان میں کھڑے ہوئے ہیں وہی اصل جو ہے تو جنگ بدر کا میدان ہے۔ کون سا؟ جس میدان میں کھڑے ہوئے ہیں ہماری جس طرف پیٹھ ہے اس طرف کفار کا لشکر اور جس طرف ہمارا منہ ہے اس طرف مسلمانوں کا لشکر۔ جنگ بدر ہوئی کیوں؟ سب سے اہم چیز، جنگ بدر ہوئی کیوں؟ جب مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئے تھے تو اس وقت میں انہوں نے اپنے مال کو، اپنے گھردار کو، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر آ گئے تھے۔ کچھ سامان اپنے ساتھ میں لے کر مکہ تو ہجرت نہیں کیے تھے۔ تو کفاروں نے اس مال کو جمع کر کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب اس وقت میں ایمان نہیں لائے تھے ان کو کیا کیا تھا، اس مال کو جمع کر کے ملک شام کی طرف بھیجا تھا تاکہ تم یہ مال کو جمع کرو اور جا کے تم تجارت کر کے آؤ اور اس کا منافع ہم سب مل بانٹ کر لے لیں گے۔ جب مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلی کہ کفار اس طرح کی رائے منصوبے کر رہے ہیں اور مسلمان اپنا مال لینے کے لیے ابو سفیان کے پاس نکلے مدینے سے۔ جب مدینے سے یہ لوگ نکلے تو ابو سفیان تو اپنا لشکر لے کر آیا۔ مسلمانوں کو اس وقت میں دشمن تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کیا کیے، اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹے۔ کیا کرے؟ اپنے اونٹ کا کان اور ناک کاٹے اور مکہ کی طرف روانہ کیا۔ اس ٹائم پہ اونٹ کے کان اور ناک کاٹ کر بھیجنا یہ علامت سمجھی جاتی تھی کہ ایمرجنسی کے طور پر آپ کو جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو یہ علامت ہوتی تھی اس وقت۔ تو مکہ سے جب کفار آئے تو یہ جنگ کی نیت سے آئے۔ مسلمان کا جو آنا تھا یہ اپنا صرف مال و دولت لینے کے لیے آئے تھے، ان کی کوئی جنگ کی نیت نہیں تھی، نہ کوئی تیاری تھی۔ مشکل سے 313 لوگ جمع تھے۔ جب یہاں پر آ کے پڑاؤ ڈالے تو مسلمانوں کو معلوم پڑا کہ وہاں سے اب کفار جنگ کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے کیا کیا، اپنے حصے میں سب سے پہلے جس طرف کنویں تھے یعنی اس طرف پانی کے کنویں بنے ہوئے تھے اس پر قبضہ کر لیا مسلمانوں۔ اب پانی کی پیاس لگی، اب تو مکہ سے مدینہ آتے ٹائم تو معلوم پڑ رہا نا کیسا رہتا۔ تو یہ اس ٹائم پہ جب کفاروں کو پیاس لگی، جب سب لوگ کو جب مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تب جا کے ادھر سے جنگ کا اعلان آیا کہ ہم جنگ کریں گے، اب کنویں کو اپنے قبضے میں لیں گے۔ تو
یہ جنگ ہوئی. تو جب اس وقت میں جنگ شروع ہوئی تو اس سے پہلے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات دن پہلے صحابہ اکرام کو اس جنگ کے میدان میں لے کر آئے, اور یہاں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چند غیب کے دروازے کھول دیے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ابو جہل یہاں پر مرے گا, جو کفار کے جو سردار تھے. تو یہاں پر بتائی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ لوگ مریں گے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی. اور دوسری بات پھر یہ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشارت دی, پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جنگ بدر کی تو ہم نے اپنے آنکھوں سے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا, اور ہم اپنی تلواریں چلاتے اس سے پہلے کافروں کی جو گردنیں تھیں نیچے گر کر الگ ہو جاتی. یعنی پہلے اپنی تلوار چلاتے اس سے پہلے فرشتہ ان کو قتل کر دیتا. یعنی 313 کے در 1000 کا لشکر کی در. اب انسانی دماغ سے دیکھا جائے تو ان کے اوپر قابض آنا یا پھر کیا بولتے مغلوب آنا یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ جب اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہو تو پھر ایک بندہ اور 1000 بھی ہو تو کافی ہے. تو یہ یہاں پر اس لیے جنگ ہوئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو سب سے بڑی عظیم فتح بھی نصیب فرمائی, یعنی 313 کو 1000 کے لشکر کے اوپر فتح نصیب فرمائی, اور مسلمانوں کیا بولے تو ان لوگوں کے اندر ایک دبدبہ سا ہو گیا. اور یہ جو یہاں پر جو مسجد ہے یہاں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ ہوا کرتا, جو میں نے بتایا آپ کو, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیے تھے تو اس مقام پر دعا کیے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے اندر ہر نئی چیز ایجاد کرنے والی چیزیں بدعت ہے. ہر بدعت جو ہے تو آپ کو جہنم تک لے کے جانے والی ہے. اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں, نہ کسی صحابہ کا طریقہ, نہ کسی نبی کا طریقہ کہ تم یہاں پر آؤ پتھر مارو, اور یہ تو پتہ بھی نہیں کہ یہ کفار کی خبریں سب سے اہم چیز ہے. اب ہم لوگ آتے دیکھتے مارتے, اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بھائی ہم لوگوں کو جمع کر کے آتے, لوگ پتھر مار کے دیتے, ایک تو ہلوس کر جاتے پتھر مار کو. یہ سب چیزیں بات کرو کہ بھائی جو چیز اپنے کو علماء اکرام نے نہیں بتائے ہوئے ہے, جو چیز کا ہمارے علم ہی نہیں ہے, تو وہ چیز سے پرہیز خاص طور پہ کریں. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اگر ہم ہمارے اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے ہو اللہ کے خوف سے, اللہ کی کیا بولتے خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ. اب یہاں پر ہم جو آئے ہوئے ہماری یہ جو زیارت ہے جبل ملائکہ, کیا ہے جبل ملائکہ. اب اس کے بارے میں کوئی تاریخ یا کوئی چیز یہاں پر موجود تو نہیں ہے. حکومت کا ایک رواج یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی کہ اگر کوئی تاریخ ہوتی اس جگہ کی تو یہاں پر وہ لوگ تختی لگاتے اور اس کے اوپر پوری تاریخ کی حدیث وغیرہ, جیسا مسجد جوہرانہ میں دیکھے تھے اپنے جی اس طرح یہ ہر جگہ پر لگاتے ہیں. تو یہاں پر اس کی طرح کوئی تعبیر تو نہیں ہے, لیکن یہاں پر گائیڈ جو یہاں پہ جو زیارت وغیرہ کراتے وہ لوگ بولتے فرشتے اس پہاڑ پر اترے تھے. اب گمان تو بس یہ ہے کہ اترے ہوں گے, لیکن کوئی تاریخ وغیرہ اس کی نہیں ہے. اب دیکھو, اب اگر خدا نہ خواستہ اترے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو ہی اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لوگ یہ بتاتے کہ یہاں پر آپ جتنے بھی پہاڑ دیکھیں گے سب کون سے پتھریلے پہاڑ ہیں. یہ ایک پہاڑ جو ہے تو یہ بس ریتیلا پہاڑ ہے, فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو یہ جو پہاڑ ہے یہ ریت کا ہو گیا, یعنی ریزہ ریزہ ہو گئے پتھر, لیکن ایسی تو کوئی ہے نہیں. اور دوسری بات, اب لوگ یہ بولیں گے بھائی یہاں پر فرشتے نازل ہوئے تو یہاں کی مٹی لوں گے, گھر پہ لے کے جاؤں گے, جیب میں بھروں گے, یہ چیز بھی نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا تو ہم یہ عمل کرتے, اگر اللہ کے نبی بتاتے تو. اگر اس سے مٹی سے کچھ فائدہ ہوتا تو اللہ کے نبی ہم جیسے
ہم امتیوں سے یہ چیز تو محروم تو نہیں رکھ دینا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. یعنی اے اللہ کے نبی, میں نے آج آپ کے اوپر یہ دین کو مکمل کر دیا. جب حجۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اپنے نبی سے, یعنی میں آپ کے اوپر اللہ کے نبی میں نے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا اور میں اس سے راضی ہوں کہ تمہارا دین کیا ہے, اسلام ہے. تو بس یہی ہے کہ اس کے اندر کوئی تاریخ نہیں ملی ابھی تک. انشاءاللہ اگر ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ خاک شفا وہ جس کو خاک شفا بھی نہیں ہے اور اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. کل رات میں جو مٹی ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس لوگ بولتے اور اپنے لوگ سن لیتے. پہلی رات سے ہم نہیں لا رہے خاک شفا. یہ ہمارے پترکار صاحب اوپر جا رہے ہیں جبل ملائکہ کے اوپر. یہاں پہ فرشتوں کا لشکر اترا تھا.